السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چرواہا کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان بہت تازہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا ہی ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے پاس ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے مسلمانوں کے لشکر کے پڑاؤ کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا سردار کہاں ہے، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو صحابیوں نے ایک خیمے کی اور اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں ہمارا سردار ہے۔ اس چرواہا کو یہ دیکھ کر یقین نہ ہوا کہ اتنے بڑے لشکر اور اتنے بڑے بادشاہ ایک کھجور کی پتیوں کے دوارا بنایا گیا ایک خیمے میں ہے، جس میں کھجور کی پتیوں کی ہی چٹائی ہے اور آس پاس بھی کھجور کے ہی پتے لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مالک اور اتنے شان سے رہتا ہوگا کہ وہ بادشاہ ہے ان سب کا۔ پھر اس چرواہا اس میں جا کر کے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ تم کیا فرماتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ رب ایک ہے، یہ بت پرستی کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اگر میں ایمان لاتا ہوں تو تم مجھے کیسا ویوہار کرو گے؟ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں اپنا بھائی مانیں گے۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گیا کہ میں ایک کالا حبشی ہوں اور میرے بدن سے اتنی بدبو آتی ہے، کیا تم سچ میں مجھے اپنا بھائی مانو گے؟ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں، تمہاری بھی اتنی عزت ہوگی جتنی ہر مسلمان کی عزت ہوتی ہے اور سبھی تمہیں بھائی مانیں گے۔ میں بھی تمہیں اپنا بھائی مانوں گا اور تمہیں سینے سے لگا لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں ایک کالا انسان ہوں اور میرے بدن سے اتنی بدبو آتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری اس بدن کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں بدل دے گا اور تمہاری اس بدن کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں بدل دے گا۔ پھر وہ انسان اس چرواہا نے اللہ کے رسول کے دوارا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایسے وقت پر ایمان قبول کیا ہے کہ تمہیں نہ ہی نماز پڑھنے کا وقت ہو رہا ہے اور نہ ہی روزے رکھنے کا وقت ہے، اب تو ایک ہی ہو رہا ہے کہ تم آ کر جہاد میں شامل ہو جاؤ جو تلوار کے بل پر ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہے، میں جہاد میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے تم ان بکریوں کو ان یہودیوں کو لوٹا کر آؤ جن کی یہ بکریاں ہیں کہ مسلمان کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، دیکھا اپنے اللہ کے رسول تب بھی منع کرتے تھے کہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور آج کے دور میں جو مسلمان ہے وہ سب سے زیادہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ پھر وہ شخص جا کر ان یہودیوں کی بکریوں کو لوٹا آیا اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا۔ پھر جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی اور سبھی صحابی اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، اسے تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کا نام پتہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آ کر دیکھا تو کہا کہ میں جانتا ہوں، اس نے مجھ سے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نصیب فرمائے گا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سبھی سے کہا کہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو فرشتے ہیں جو غسل دے رہے ہیں اور اسے جنت کے لباس پہرایا جا رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول نے کس طرح اور کیسے انسانوں کو ایمان قبول کروایا تھا، اور آج کل ہم ہیں جو ہمیں فری میں ایمان اور مسلمان بنا دیا گیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے کہے انوسار ہی چلیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اگر آپ کو ایسے ہی اور واقعہ سننے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔